یہ بہت بڑا فضل ہے۔ دیکھیں اللہ اپنی جنت کی خود ہی تعریفیں کرتا ہے کہ سوچو تمہاری ہر خواہش پوری ہو تو اس سے بڑا کیا فضل ہو سکتا ہے۔ یہ تو حکمرانوں کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوتا، ارب پتی لوگوں کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر خواہش پوری ہو، لیکن جنت میں فرمایا جو چاہو گے پورا ہوگا۔ یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا۔ تو یہ فضل کس کو ملے گا؟ آگے فرمایا ذالک الذی، یہ ہے وہ فضل، یہ ہے وہ جنت، یبشر اللہ عبادہ، جس کی خوشخبریاں اللہ اپنے بندوں کو سناتا ہے۔ عقل مند لوگ اللہ کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں اور بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مر کے ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ ہے وہ خوشخبری جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو خوشخبریاں سناتا ہے۔ کون بندے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ دیکھیں ایمان لانا بھی نیک عمل ہی ہے، لیکن اس کا تعلق ہے دل سے، یعنی دل سے بھی ٹھیک ہو گئے اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو بھی درست کر لیا۔ اسلام کا پورا خلاصہ یہی ہے کہ آپ اندر سے بھی ٹھیک ہو جائیں، باہر سے بھی ٹھیک ہو جائیں، اندر سے آپ کے نظریات ٹھیک ہو جائیں، عقیدے ٹھیک ہو جائیں، اور نکلنے والے جسم سے جو اعمال نکلنے والے وہ ٹھیک ہو جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ خوشخبریاں ہیں جو اللہ ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے انہوں نے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ مکی صورت ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین سب سے پہلے عرب تھے، اور عرب میں بھی قریشی اور قریش میں بھی ہاشمی جو آپ کے اپنے خاندان کے لوگ تھے، تو سب سے پہلے آپ نے دعوت دی ہے، جیسے کہ قرآن میں دوسرے مقام پہ آتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ کا جو عشیرہ ہے یعنی خاندان ہے، جو سب سے قریبی خاندان ہے، سب سے پہلے آپ ان کو دعوت دیجیے۔ جیسے قرآن میں ایک اور مقام پر آتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو نبی نے بھی اپنے قریبی رشتوں کو جمع کیا، لیکن سب سے زیادہ مخالفت بھی آپ کے رشتوں کی طرف سے ہوئی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ رشتہ داری کا ہی کچھ خیال کر لو۔ عرب میں رشتہ داروں کو بہت ترجیح دی جاتی تھی، ان کے لیے لڑتے تھے، قبیلوں میں بہت عصبیت تھی اور بہت مضبوط قبائل ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے پہ یعنی قبیلے کا فرد ایک دوسرے پہ جان نشاور کیا کرتا تھا۔ تو یہ بھی ایک دعوت کا انداز ہے کہ بھئی آپ میری بات کو اس بیس پہ سن لیں کہ میں آپ سے میرا خونی رشتہ ہے، آپ ہی قوم کا آدمی ہوں میں، تو اس رشتہ داری کا بھی کچھ پاس کیا جاتا ہے۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہاں قرابت داری میں جو محبت ہے نا اس کا وہ مانگتا ہوں میں تم سے، یعنی اس کا واسطہ دیتا ہوں، مانگتا ہوں کا مطلب اس کا مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کا پاس رکھو، اس کا خیال رکھ لو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِيدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور یاد رکھو جو بھی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں اضافہ کریں گے ازرو حسن کے، یعنی اس کے جو ہے عمل کو بڑھا دیں گے ہم۔ تو عمل کو بڑھانے کا مطلب اس کے عمل کے اجر کو بڑھا دیں گے، تو زیادہ ثواب ملے گا اس کو، جتنا اچھا عمل کرو گے اجر زیادہ ملے گا۔ کیوں بھئی؟ ان اللہ غفور، اس لیے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، شکور قدردان، وہ تھوڑے پہ بہت دیتا ہے۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، کیا یہ لوگ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے نبی نے؟ فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، اے نبی اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پہ مہر لگا دے، یہ مضامین آپ کے زبان سے جاری ہی نہ ہو۔ دل پر مہر کا مطلب آپ کا دماغ ہی بند ہو جائے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے، یعنی جب بھی کوئی اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے تو اللہ ایسے تھوڑی سے رکھتا ہے اس کو، پنپنے تھوڑی دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھ لیں نا مرزا غلام احمد قادیانی نے اللہ پہ جھوٹ باندھا تھا تو اللہ نے اس کو پنپنے نہیں دیا، اس کے دل پہ مہر ہے، تبھی آپ اس کی کتابیں میں دیکھیں لطیفے ملیں گے آپ کو، اپنے خلاف اتنا کچھ اس نے اوٹ پٹانگ باتیں کی ہیں، تبھی قادیانی کبھی بھی مرزا غلام احمد کی شخصیت پہ بحث کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، یہ ڈائریکٹ نبوت پہ آ جاتے ہیں۔ تو نبوت سے پہلے تو شخصیت ہے نا، اتنی اوٹ پٹانگ باتیں اس نے لکھی ہیں، تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ ہم کسی بھی ایسے شخص کو جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہو اور اس کا جھوٹ پنپنے کا خطرہ ہو تو ہم اس شخص کو پنپنے نہیں دیتے تاکہ جھوٹا نبی اور سچے نبی میں خلط ملط نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، تو اللہ چاہے تو آپ کی زبان کو روک سکتا ہے، آپ کے دل پہ مہر لگا سکتا ہے، لیکن نہیں لگا رہا، بلکہ آپ کو ترقیوں پہ ترقیاں دیتا چلا جا رہا ہے۔ اتنی مخالفت کے باوجود آپ کے ماننے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، اور بہت ذہین فتین لوگ آپ کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں، ابوبکر، عمر، عثمان و علی جیسے لوگ جو قوم کے سردار تھے، ایسے لوگ آپ کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اللہ باطل کو مٹا رہا ہے، یعنی دلائل کے ذریعے۔
کہ یہ کوئی اعتراض کرتے ہیں نا، ان کا اعتراض یہ تھا اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، تو اللہ اپنے اوپر جھوٹ باندھنے والوں کو ایسے ہی چھوڑ دے گا، پنپنے دے گا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم باطل کو مٹا دیتے ہیں. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اور حق کو اللہ ثابت کر دیتے ہیں بِكَلِمَاتِهِ، اپنے کلمات کے ذریعے. جیسے کہ اللہ نے دلائل دی ہیں قرآن مجید میں، تو یہ اللہ کے کلمات ہیں جن سے حق ثابت ہو رہا ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے انسان کے دل میں کیا کیا وسوسے آ رہے ہیں نبی کی نبوت کے بارے میں. تمام وسوسوں کا جواب دیتا ہے وہ قرآن مجید. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. کیسی عجیب دیکھیں قرآن کی موٹیویشن ہے. قرآن دھمکیاں بھی دیتا ہے، ساتھ ساتھ امیدیں بھی دلاتا ہے. کوئی بھی حقیقی مصلح ہوگا نا، جو چاہتا ہے کہ اصلاح ہو، وہ خوف کے ساتھ ساتھ خوشخبریاں بھی دے گا تاکہ مایوسی نہ پھیلے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض ڈکٹیٹر بن کے نا بس دھمکیاں دیتے رہتے ہیں. گھروں میں بعض والدین ایسے ہوتے ہیں یا باپ کا رویہ ایسا ہوتا ہے، اولاد کو ہر وقت دھمکیاں، تم نے یہ نہیں کیا تو میں یہ کر دوں گا، تم نے یہ نہیں کیا تو میں یہ کر دوں گا. ان کی اولادیں بگڑ جاتی ہیں. اور بعض کیا کرتے ہیں کہ کوئی دھمکی نہیں ہوتی، بس وہ ہر وقت لاڈ پیار، تو وہ بچے بھی بگڑ جاتے ہیں. ایسا بادشاہ جو ہر وقت اپنی ماتحتوں کو دھمکیاں دیتا رہے، وہ بھی کامیاب نہیں ہے. اور کوئی سزا اور جزا کا اصول ہی نہ ہو اس کا، تو وہ بھی قوم ناکام ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں کوئی دھمکی والی بات کرتے ہیں، فوراً خوشخبری والی بات بھی کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تو حق کو مٹا کے چھوڑے گا، حق کو ظاہر کر کے چھوڑے گا، باطل کو مٹا کے چھوڑے گا. تو دنیا میں اسلام نے غالب آنا ہے، تو مشرکین کو ظاہر ہے اپنی ایک ذلت محسوس ہوتی ہے نا ایسی باتوں سے کہ ہمارا کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. اللہ جو یہ سب کچھ کرنے والا ہے، اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول بھی کرتا ہے. تم اگر توبہ کرو، اس کے سامنے گڑ گڑاؤ، معاف کر دے گا سب کچھ. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور سیئات کو مٹاتا بھی ہے. بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو معاف کر دیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، یعنی پہلی آیت کے پہلے حصے اور اگلے حصے کا فرق یہ ہوگا کہ توبہ تو قبول کرتا ہی ہے، بعض گناہ تو بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیتا ہے وہ. لیکن ایمان تو لے کر آؤ، اللہ کو مانو تو صحیح. پھر اگر کبھی غلطی ہو جائے گی تو کبھی تو توبہ سے معاف ہو جائے گا، کبھی اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا. لیکن ایمان کی طرف اور اعمال صالحہ کی طرف آؤ تو صحیح، اپنے ٹریک کو صحیح تو رکھو، پھر آگے اس کی رحمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، فرمایا جو کچھ تم کر رہے ہو وہ جانتا ہے، اس لیے تم اس سے بھاگ نہیں سکتے. تو جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں اس سے توبہ کرو، آئندہ بچنے کا عزم کرو. پھر اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے پھر توبہ کرو، کیونکہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کی دعائیں بھی سنتا ہے، ان کو جواب دیتا ہے. یعنی اگر وہ گناہ کرتے ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ پہ چل رہے ہیں، پھر گناہ ہو جائے تو توبہ قبول کرتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو مانگو اتنا ملے گا. یہ تو دنیا میں آپ کوئی بھکاری کسی اسٹیٹ سے مانگتا ہے تو جتنا مانگے اتنا ملتا ہے، لیکن اللہ کا ایسا اصول نہیں، اللہ بہت زیادہ دیتا ہے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، فرمایا جو نہیں مانتے نا مجھے ان کے لیے سخت عذاب. تو میری رحمتیں، میری جو عنایتیں وہ ساری ان لوگوں کے لیے ہیں جو مجھے مانے اور صرف زبانی کلامی نہ مانے، وہ والا ایمان لائیں جس ایمان لانے کا میں نے حکم دیا ہے. یعنی مجھ پر بھی ایمان، میرے پیغمبروں پر بھی ایمان، میری کتابوں پر بھی ایمان. جو نہیں مانتے ان کے لیے سخت عذاب ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تو اتنا غفور الرحیم ہے تو دنیا میں غربت کیوں ہے؟ دنیا میں بہت سے لوگ غریب ہیں، مسکین ہیں. تو پھر جب تو اتنی ہی رحمتیں کرتا ہے اور اتنا تو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، تو پھر انسانیت میں غربت کو ختم کر دے، تو سب کو بے تحاشا روزی دے دے. اس کا اللہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر رزق کو پھیلا دیں اپنے بندوں کے لیے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں سرکشی کرنے لگے، نیک نہیں بنیں گے. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، وہ نازل کرتا ہے رزق کو ایک اندازے سے جتنا وہ چاہتا ہے. ایک نظام ہے اس کا. اس سے کچھ لوگ سرکش بھی بنتے ہیں لیکن کچھ شکر گزار بھی بن جاتے ہیں. مالدار غریب کو دیکھ کے شکر کرتا ہے اور غریب مالدار کو دیکھ کر صبر کرتا ہے. تو یہ دنیا کا نظام ہے، اس حکمت سے اللہ نے ایسا کیا ہوا ہے. آخرت میں تو جو نیک عمل کرے گا سب کو جنت کی صورت میں وافر رزق ملے گا. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ کا نظام ہے. انہ بعبادہ خبیر بصیر. تو کیا یہ اندھیر ہے اللہ کے ہاں؟ ایک ایسا ہی نظام ہے کہ جس کو چاہتا ہے بس روزی دبا کے دے دی اور جس کو چاہے فاقوں میں ڈال دیا. اللہ کہتے ہیں وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان کے حالات کو دیکھ رہا ہے. اس کو پتا ہے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سو کو تو دیا وہ بگڑ گئے، تو ان کو تو روزی دینا صحیح نہیں تھا. بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں
ایک اصول بتا دیا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ حکمت پر مبنی ہے، وہ خود بخود نہیں ہو رہا۔ اب وہ حکمت اللہ بہتر جانتا ہے، میں اور آپ نہیں جانتے۔ کسی کو اللہ نے دے دیا بہت زیادہ اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا، کسی کو اللہ نے بہت غریب رکھا، جبکہ ہم سے پوچھا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس تو بہت مال ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ تم نہیں کرو گے، تمہیں لوگوں کے حالات کی خبر نہیں ہے، مجھے خبر ہے۔ تو میں کبھی کسی کو آزمانا چاہتا ہوں، بعض دفعہ ظالم کو دولت دے کر اللہ مظلوموں کو آزمانا چاہتا ہے، تو یہ مجھے پتا ہے، میں باخبر ہوں اور سب کے حالات کو دیکھ رہا ہوں۔ تو ایسا ہی نہیں ہے کہ بس خود بخود سب کچھ ہو رہا ہو۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اللہ اپنی رحمتیں بیان کر رہا ہے۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو بارش کو برساتا ہے اس کے بعد کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسی مایوسی ہونے لگتی ہے، فرمایا اس کے بعد بارش برساتا ہے۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ، دیکھیں اللہ تعالیٰ بغیر مایوسی کے بھی بارش برسا سکتا تھا نا، لیکن یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کا بچہ کچھ مانگ رہا ہے کھلونا، لیکن آپ تھوڑا سا اس کو تڑپانا چاہتے ہیں تاکہ تھوڑا سا گڑ گڑائے، ماں باپ کے سامنے وہ عاجزی کرے، تو ماں باپ اس سے بھی خوش ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کو رونے دو، مچلنے دو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بندوں سے رحمت ہے، بندوں کے ساتھ اللہ کو محبت ہے، تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بارش کو مؤخر کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہے، تاکہ ان لوگوں کو بارش کی قدر تو ہونا کہ بارش کیا ہوتی ہے۔ اگر ہوتی رہے اور کبھی قحط ہی نہ آئے اور کبھی بارشیں مؤخر ہی نہ ہو تو بارش کو تو لوگ سمجھیں گے ہی نہیں کہ بارش کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کہتے ہیں من بعد ما قنطوا، میں یہ کرتا ہوں کہ لوگوں کو مایوس کر دیتا ہوں، بھائی اب نہیں ہوگی بارش، کیسے پریشان ہوتے ہیں، نماز استسقائیں ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ پانی برسا دے، اے اللہ پانی برسا دے، کیسا تکبر خاک میں ملتا ہے، تو اللہ تڑپنا دیکھتا ہے، پھر اللہ آسمان سے بارشیں برساتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہ دوست ہے اور قابل تعریف ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ فرماتے کون کون سی آیات تمہیں بتاؤں، اسی کی نشانیوں میں سے خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا بنانا، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور آسمانوں اور زمین میں جو اس نے چلنے والی چیزیں بنا دی ہیں، پھیلا دی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے آسمانوں میں بھی اللہ کی کوئی مخلوق ہے، ظاہر ہے فرشتے ہیں اور بھی پتہ نہیں کیا کیا مخلوق ہوں گی، ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ نے آسمانوں زمینوں میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کو پھیلا دیا۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ، اور اللہ جب چاہے، اذا یشاء، جب وہ چاہے ان کے جمع کرنے پر قدیر، قادر ہے، تو پھیلا دیا اس نے، تو جو اس مخلوق کو اور انسانوں کو دنیا میں پھیلا سکتا ہے وہ حساب کتاب کے لیے جمع بھی کر سکتا ہے۔ یہ رکوع الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ شورا کا رکوع نمبر 4 اور 25ویں پارے کا رکوع نمبر 5 اب میں شروع کرتا ہوں۔ آسان رکوع ہیں یہ الحمدللہ، اور توحید کا مضمون زیادہ ہے، اللہ کی نعمتیں۔ یہ جب آپ ترجمہ آپ کو آ جائے گا نا، پھر جب آپ قرآن پڑھا کریں گے نا ایسے روانی کے ساتھ، پھر آپ کو ان آیتوں کے پڑھنے میں مزہ آئے گا، یا تراویح میں آپ جب قرآن سنیں گے پھر آپ کو انشاءاللہ اس میں بہت مزہ آئے گا، کیونکہ پھر روانی سے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام روانی سے جب سنا جاتا ہے تو اس میں لطف آتا ہے۔ میں تو صرف ایکسپلین کر رہا ہوں نا ایک ایک آیت کو، تاکہ آپ کو آیت کا ترجمہ یاد ہو جائے، اس کی موٹی موٹی تفسیر ذہن میں آپ کے بیٹھ جائے، ورنہ اصل جو لطف آئے گا نا آپ کو جب، اگر آپ یہ میرے پراپر طریقے سے لیکچر سنیں گے سارے، تو انشاءاللہ آپ کو نماز میں اور عام حالات میں جب قرآن لے کے بیٹھیں گے تو تلاوت کا انشاءاللہ آپ کو بہت لطف آئے گا، اثر کرے گا قرآن آپ کے اوپر۔ تو ہم جی سورہ شورا کا رکوع نمبر 4 اور 25ویں پارے کا رکوع نمبر 5 شروع کرتے ہیں، مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبہ، اور جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت، فبما کسبت ایدیکم، تو وہ ہوتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی، فبما، تو وہ ہوتی ہے اس سبب سے، ما کسبت ایدیکم، وہ اعمال ہوتے ہیں جو تمہارے ہاتھوں نے کمائے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ معاف کرتا ہے بہت، عن کثیر من الذنوب، یعنی من الذنوب یہاں محذوف ہے، محذوف کا مطلب کثیر کا مطلب جو ذنوب کثیر ہے، بہت سارے گناہوں کو تو وہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، تمہارے ہر بدعملی کی سزا بھی نہیں دیتا تمہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم نہیں ہرا سکتے، فی الارض، زمین میں، یعنی اللہ کو۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار، کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے سوا تمہارا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے الجوار، جوار جاریہ کی جمع ہے، جاریہ عربی میں مشترک ہے بہت ساری معنی میں، جاریہ باندی کو بھی کہتے ہیں، کم عمر لڑکی کو بھی کہتے ہیں، جاریہ کشتی کو بھی کہتے ہیں، سیارے کو بھی کہتے ہیں، تو جو بھی چلنے والی چیز ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔
تو یہاں مراد ہے کشتیاں. جاریہ اس کی جمع آتی ہے جواری، تو یا کو حذف کر دیا ہے، الف لام اس میں شروع میں آ گیا. ومن آیاتہ الجوار، اور اسی کی نشانیوں میں سے کشتیاں ہیں، فی البحر سمندر میں، کل اعلام پہاڑوں کی طرح. علم یہ لفظ سورہ رحمان میں بھی ہے نا، تو اس سے کیا ہے پہاڑ جیسے. اعلام علم کی جمع، تو علم پہاڑ کو بھی کہتے ہیں، اعلام بڑے بڑے پہاڑوں جیسے، یعنی سمندری جہاز مراد ہے. ان یشاء اگر اللہ چاہے، یسکن الریح وہ ہوا کو روک لے، اسکانا یسکنو اسکانن روکنا، فیظللن رواکد راکد راکدہ جمی ہوئی، رکود کسی چیز کو جم جائے نا، کوئی چیز کھڑی ہوئی اپنی جگہ پہ اس کو رکود کہا جاتا ہے. راکد رکی ہوئی، تو رواکد راکدتن کی جمع، تو کشتیاں چونکہ مؤنث ہے نا تو اس لیے راکدتن کی جمع آئی ہے. اور یظللن کیا ہے یہ بھی کئی بار بتا چکا ہوں، ظل یظلو سمع یسمع سے آتا ہے، ظلیل یظللو، اس کا معنی ہوتا ہے سارا دن کسی کام میں رہنا کسی چیز کا. جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ اذا بشر احدهم بالانثى، جب ان میں سے کسی ایک کو لڑکی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظل وجهه مسودا، تو اس کا چہرہ سارا دن سیاہ رہتا ہے. تو ظل کا معنی سارا دن کسی کام میں کسی چیز کا رہنا. تو یظللنا یضربنا کی طرح ہے، کیونکہ رواکد جمع مؤنث ہے نا تو کشتیوں کی طرف ضمیر راجع ہو رہی ہے. فیظللنا اگر وہ چاہے ہوا کو روک لے، فیظللنا رواکد تو وہ کشتیاں جم جائیں، علی ظہرہ سمندر کی پشت پر، یعنی ٹھہر جائیں اپنی جگہ پہ، ہل ہی نہ سکے. تفسیر میں ڈیٹیل انشاءاللہ. ان فی ذالک بے شک اس بات میں، لآیات بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لکل صبار ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے، شکور اور قدردان ہے، شکر کرنے والا ہے. سوری. او یوبقہن یا اگر اللہ چاہے تو یوبقہن ہلاک کر دے، ان برباد کر دے ان کشتیوں کو. او بقا یوبقو کا معنی ہلاک کر دینا، برباد کر دینا. ہننا یہ کشتیوں کو، بما کسبوا ان اعمال کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں، ویعفو عن کثیر اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چاہے تو بہت سے گناہوں کو معاف کر دے. یہ سب اسی کے اختیارات میں. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا اور جان لے، یعنی یہ سب کچھ اس لیے کرے وہ تاکہ وہ جان لے ان لوگوں کو جو یجادلون، وَيَعْلَمَ الَّذِينَ اور تاکہ جان لے وہ لوگ، یجادلون فی آیاتنا جو ہماری آیات میں ناحق جھگڑتے ہیں، وہ کیا جان لیں، ما لہم من محیص کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں. یعنی اللہ چاہے تو کشتیوں کے ساتھ یہ سارے معاملات کر سکتا ہے، تاکہ جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں نا، ابھی تو بڑے فنٹر بنے ہوئے ہیں، اللہ نے یہ کیا کہا، یہ کیا، جب اللہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کرے، کیونکہ سمندر میں سفر تو یہ کرتے ہیں، تو اللہ اگر یہ سب کچھ کرے نا تو یہ نتیجہ کیا نکلے گا، ان کو یقین ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی بھاگنے کا راستہ ان کے پاس نہیں. فما اوتیتم من شیء بس جو کچھ دیے گئے ہو تم، من شیء کوئی بھی چیز، فمتاع الحیات الدنیا تو یہ دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان، کشتیاں مشتیاں جس پہ تم جہاز ماز سفر کرتے ہو، فخر کرتے ہو. وما عند اللہ خیر اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے. وابقا اس میں تفضیل ہے، ابقا خیر بھی اس میں تفضیل ہے، یعنی زیادہ باقی رہنے والا ہے اور زیادہ بہتر ہے. للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون اور وہ اپنے رب پہ توکل بھی کرتے ہیں، یعنی ان کو جو بدلہ ملے گا وہ اس دنیا سے بہت بہتر اور باقی رہنے والا. یہ کون لوگ ہیں؟ والذین یہ وہ لوگ ہیں جی، والذین اور وہ لوگ یجتنبون کبائر الاثم جو بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے. یہ اضافت الصفت الی الموصوف یعنی الاثام الکبائر، اسم کی جمع آثام آتی ہے تو اسم یا اس میں جنس ہے. اس میں جنس کیا ہوتا ہے، اس میں طلبہ کو تو پتا ہوتا ہے مدارس کے، آپ کو نہیں بھی پتا ہو تو بھی چلے گا. الاسم الکبائر یعنی کبائر الاسم، یہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف، یعنی ان گناہوں سے جو کبائر ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو بچتے ہیں ان گناہوں سے جو کبیرہ ہیں. یعنی ان کی کیا صفات ہیں؟ للذین آمنوا یہ ایمان لائے ہیں، اپنے رب پہ اعتماد کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. فاحشۃ کی جمع فواحش. وَإِذَا مَا غَضِبُوا اور جب بھی ان کو غصہ آتا ہے یہ غصہ کرتے ہیں. ہم یغفرون یہ معاف کر دیتے ہیں، یعنی چشم پوشی سے کام لیتے ہیں. غفر یغفرو کا معنی مٹانا ہوتا ہے اصل میں. مغفر ٹوپی کو کہتے ہیں نا، جنگی ٹوپی کو بھی کہتے ہیں مغفر، جو چھپا دیتی ہے آپ کو کسی چیز کو چھپا دینا. تو جب ہم کسی چیز کو چھپا دیتے ہیں تو نظروں سے اوجھل کر دیتے ہیں، اس لیے اس کے بہت سارے معنی نظر انداز کر دینا، اگنور کر دینا. تو مغفرت ان تمام معنوں میں استعمال ہوتا ہے، معاف کر دینا. کہ جب آپ معاف کر رہے ہیں تو چھپا بھی رہے ہیں اس کی غلطی کو، اگنور بھی کر رہے ہیں.
تو خلاصہ یہ نکلا کہ وہ معاف کرتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا جب یہ غصہ کرتے ہیں ہم یغفرون تو غصہ جاری نہیں کرتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی دعوت پر لبیک کہا. استجابو رب کی دعوت کا جواب دیا انہوں نے. جب اللہ نے کہا نا ایمان لاؤ نیک اعمال کرو انہوں نے اس پر لبیک کہا. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور انہوں نے نماز قائم کی. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ اور ان کے معاملات آپس میں مشورے سے ہوتے ہیں یعنی ذو شورا مشورے والے ہوتے ہیں. ان کے جو امر ہیں یعنی معاملات ہیں ذو شورا ذو حذف کر دیا شورا والے ہوتے ہیں مشورے والے ہوتے ہیں. شورا مصدر ہے مشورے کو کہتے ہیں. بینہم آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے ينفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ اور جب ان کو کوئی ظلم پہنچتا ہے بغی ظلم کو کہتے ہیں یعنی کوئی ان پر ظلم کر دے ہم ینتصرون یہ انتقام لیتے ہیں. انتصار انتقام لینا. وجزاء سیئۃ کیوں لیتے ہیں بھائی انتقام؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ برائی کا جو بدلہ ہے سیئۃ برائی ہے مثلھا اسی پہلی والی برائی کے بقدر. یعنی اللہ کا قانون یہ ہے کہ کسی نے برا کیا تو آپ اتنا ہی برا اس کے ساتھ کر سکتے ہو جتنا اس نے کیا. اس وجہ سے یہ انتقام لیتے ہیں. لیکن فمن عفا پس جو معاف کر دے واصلح اور اصلاح کر دے معاشرے کی یعنی معافی کے ذریعے اصلاح کرے فاجرہ علی اللہ تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. انہ لا يحب الظالمین وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ولمن انتصر لام تاکید کے لیے من انتصر اور جو شخص انتقام لے لے بعد ظلم ہی اس کے ظلم کے بعد. اس کے ظلم سے مراد کیا ہے یعنی اس پہ جو ظلم ہوا تھا وہ والا ظلم. اس پہ جو ظلم ہوا تھا اس ظلم کے بعد اگر وہ انتقام لے لیتا ہے ظالم سے فَأُولَئِكَ تو یہ وہ لوگ ہیں ما علیہم نہیں ہے ان کے اوپر من سبیل کوئی راستہ یعنی ملامت کا اور سزا کا کوئی راستہ ان پہ نہیں ہے. یعنی کوئی اب ان کو ملامت نہیں کر سکتا کہ تم نے کیوں انتقام لیا. اور اللہ نے بھی ان کو سزا نہیں دینی ہے یعنی اللہ نے بھی اپنے لیے سزا کا راستہ ان کی طرف چھوڑا نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ جو ظلم ہوا ہو تو تم برابر سرابر انتقام لے سکتے ہو. تو ان پر کوئی یہ عربی میں ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ ما علیہ من سبیل اس پر کوئی حرج نہیں ہے. اس کا ترجمہ یہی آسان ترجمہ یہی بنے گا جو عرب کی زبان کے محاورے کے لحاظ سے وہ کیا ہے فاولئک ما علیہم من سبیل کہ ان لوگوں پر کوئی تنگی نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی انتقام لے لے تو پرمیشن ہے اللہ کی طرف. انما السبیل علی الذین ہاں حرج ان لوگوں پر ہے یظلمون الناس جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں ویبغون فی الارض اور زمین میں سرکشی میں چاہتے ہیں بغیر الحق ناحق جو انتقام کے طور پہ بدلہ لیتے ہیں ان پہ نہیں ہے بلکہ جو پہل کرتے ہیں اور سرکشی میں چاہ رہے ہیں ان پہ حرج ہے ان کو جو ہے سزا ملے گی. اولئک لہم عذاب علیم یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. ولمن صبر لام تاکید کے لیے من صبر جو صبر کرے وغفر اور معاف کر دے ان ذلک لمن عزم الامور تو یہ بڑے بلند حوصلے کی بات ہے. عزم الامور کو کئی دفعہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں. یہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف اور عزم بمانا عازم کیا مطلب من الامور العازمہ یہ ایسے امور میں سے ہے جو بڑے پختہ معاملات ہیں یعنی یہ بہت ہی مضبوط ارادے والے لوگوں کا کام ہے جن کو اپنے اوپر بڑا زبردست کنٹرول ہوتا ہے. قوت ارادی ان کی مضبوط ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ کی قوت ارادی مضبوط نہیں ہے تو آپ ایک فیصلہ کرتے ہو لیکن جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ تو بڑا مشکل کام ہے تو آپ پیچھے ہٹ جاتے ہو. تو لمن عزم الامور کا مطلب کیا ہے کہ ایسا امر جو مضبوط ہو جو جس کے لیے مضبوط عزم چاہیے ہوتا ہے تو انتقام نہ لینا اور انتقام کی قدرت کے باوجود معاف کر دینا یہ بلند حوصلے کا کام ہے. یہ عزم الامور میں سے ہے یہ ہلکا کام نہیں ہے کیونکہ جب انسان انتقام نہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے اور اس انتقام لینے کی قدرت بھی ہو تو اس پہ اکثر قائم نہیں رہتا بلکہ وہ کہتا ہے لوں گا انتقام. تو اللہ کہتے ہیں عزم الامور میں سے یہ ہے حوصلے کی بات یہ ہے کہ سوسائٹی کی اصلاح کے لیے انتقام مت لو. تفسیر میں پوری ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. جی مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. سورہ شورا کا رکوع نمبر 4 اور 25 پارے کا رکوع نمبر 5 کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہاں مصیبت سے مراد دیکھیں مصیبت کی دو قسمیں ہیں. ایک مصیبت وہ جس کو ہم آزمائش کہتے ہیں وہ مصیبت تو مسلمان کو بھی آتی ہے کافر کو بھی آتی ہے
اور وہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، تکوینی امور ہوتے ہیں کچھ کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے، تو یہاں وہ مصیبت مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ والی مصیبت انسان کے ضروری نہیں کہ بدعمالیوں کا نتیجہ ہو، نیک لوگوں کے ساتھ بھی حادثات ہو جاتے ہیں، تو وہ مصیبت نہیں ہوتی، وہ ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی۔ یہاں مصیبت سے مراد ہے وہ مصیبت جو حقیقی معنی میں مصیبت ہو، جو گناہوں کی سزا کے طور پر، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، قوم عاد قوم سمود کے ساتھ ہوا، یا بعض دفعہ اللہ کسی قوم کو سزا دینے کے لیے قحط میں ڈال دیتے ہیں جیسے فرعونیوں کے ساتھ ہوا، تو یہاں یہ والی مصیبت مراد ہے۔ یہ مصیبت انسان کی بدعمالیوں ہی کا نتیجہ ہے۔ تو خلاصہ اس آیت کا یہ نکلا کہ جو واقعی عذاب ہوتا ہے نا، جو مصیبت بن کے آتی ہے، وہ انسان کی بدعمالیوں ہی کا نتیجہ ہے، اور کچھ قدرتی واقعات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، تو وہ بدعمالیوں کا نتیجہ نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ کون سی مصیبت آپ کے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے اور کون سی ویسے ہی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، قدرتی حادثات ہیں، دنیا میں ہمیشہ سے آئے ہیں، صحابہ کے دور میں بھی آئے، بڑے بڑے نیک لوگوں کی پر آزمائشیں آئی ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بدعمالیوں کے نتیجے والی مصیبت ہے اور واقعی حقیقی مصیبت ہے یا ویسی ایک آزمائش ہے؟ تو دیکھیں اس میں یقینی طور پر تو جب تک ہمارے سامنے نص موجود نہ ہو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اب جیسے قوم عاد قوم سمود کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ ان کی بدعمالیوں کا عذاب تھا، قوم نوح کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ بدعمالیوں کا عذاب تھا، جہاں اللہ بتا دے گا وہاں تو ہمیں یقین ہوگا، جہاں نہیں بتائے گا تو وہاں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ کچھ علامتیں علماء نے بتائی ہیں قرآن و سنت کو سامنے رکھے، ان علامتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے، غالب درجے میں آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ مصیبت گناہوں کا عذاب ہے یا یہ ویسے ہی قدرتی حادثہ ہے۔ تو وہ ظاہری علامت یہ ہے کہ جب بھی کوئی آزمائش آئے، چاہے وہ انفرادی آپ کی زندگی میں آئے یا قومی سطح پہ آئے، تو اگر اس میں ہمیں اپنی اصلاح کا موقع مل رہا ہے اور اصلاح کی طرف توجہ جا رہی ہے، مثال کے طور پر ملک میں مہنگائی کا عذاب ہی آپ دیکھ لیں نا، عوام کو کچھ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے آئندہ کے لیے، کیا پالیسیاں بنانی چاہیے ہمیں، حکمرانوں کو کچھ عقل آ جاتی ہے، تو پھر یہ مصیبت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اصلاح کا ایک پروگرام ہے، ایک تربیت کا ایک طریقہ ہے۔ تو اور اگر کوئی پریشانی آئی اور آپ کی اصلاح کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی ہے، نہ آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو، نہ آپ کو اپنی غلطیوں کی تلافیوں کی طرف توجہ جاتی ہے، تو سمجھ لیں یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، کیونکہ اللہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہے۔ دیکھیں جب بھی کوئی تکلیف کسی خیر کا پیش خیمہ ہو تو وہ تکلیف پہنچانے والا آپ کا دوست ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بھی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے آپریشن کر کے، ٹیکہ لگا کے، وہ تکلیف مصیبت نہیں ہوتی بلکہ وہ آپ کو سدھارنے کے لیے ہوتی ہے۔ شاعر نے کہا ہے نا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے شاہین، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تیز ہوائیں شاہین کو اونچا اڑانے کے لیے چلتی ہیں، ٹینشن دینے کے لیے نہیں چلتی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے، تاکہ وہ اپنے اعمال میں غور کریں، اپنی اصلاح کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں، تو عقل مند لوگ سدھر جاتے ہیں، تو یہ پھر مصیبت نہیں ہے، یہ بدعمالیوں کا نتیجہ نہیں ہے، یعنی عذاب برائے عذاب نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو اللہ کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں ہو رہی اور آپ برائیوں میں اور جری ہوتے چلے جا رہے ہو، تو یہ وہ عذاب ہے جس کا اس آیت میں اللہ نے تذکرہ کیا۔ فرمایا جو مصیبت حقیقی معنوں میں جو مصیبت ہوتی ہے وہ مرادیں ہیں، وہ تمہیں جو پہنچتی ہے تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی برائیاں اللہ ویسے بھی معاف کر دیتا ہے، یعنی یہ تو جو عذاب آتے ہیں نا، یہ بہت سے گناہوں کو معاف کرنے کے باوجود جو کچھ گناہ رہ جاتے ہیں ان پر عذاب آتا ہے۔ سارے گناہوں کا اللہ عذاب دینا شروع کر دے تو قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے یہ مضمون بیان کیا، ایک ذی روح چیز کو بھی اللہ زمین پہ زندہ نہ چھوڑے۔ فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ زمین کا تذکرہ اس لیے کیا کہ انسان کی دادا گیری تو زمین پر ہے نا، تو زمین پہ نہیں جو ہرا سکتا آسمانوں میں کہاں سے ہرائے گا؟ یہ اللہ عذاب دینے پہ آ جائے کچھ بھی نہیں کر سکتے تم۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار ہے، اس لیے اللہ ہی سے دوستی لگاؤ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اسی کی نشانیوں میں جہاز ہیں سمندر میں پہاڑوں جیسے۔ مفسرین نے اس آیت کا ترجمہ جہازوں سے کیا کیونکہ کشتی پہاڑوں جیسی جو ہوتی ہے وہ جہاز ہی ہوتا ہے، تو سمندری جہاز ہیں۔ کیسے سمندر اپنی پشت پہ اٹھا کے اتنی وزنی چیز کو اٹھاتا ہے اپنی پشت پہ، اور کہاں سے کہاں ایک ملک سے دوسرے ملک تمہیں دھکیل دیتا ہے، کیسے آرام سے تم ٹریولنگ کر کے اپنی منزلوں تک پہنچتے ہو، تجارت بھی کرتے ہو۔ وہ ارشمیدس کا لا ہم نے اسکول میں پڑھا تھا نا کہ پانی میں سوئی تو ڈوب جاتی ہے، جہاز نہیں ڈوبتا، تو یہ ارشمیدس کے لا کی وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ نے جو قانون بنایا جس پہ ارشمید جو بھی سائنٹسٹ تھا ارشمیدس وہ مطلع ہوا
تو وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر مطلع ہوا ہے، وہ قانون اس نے تھوڑی بنایا ہے، ایک فطرت کا قانون، فزکس کا قانون پہلے سے زمین پہ موجود تھا جو اللہ کا بنایا ہوا ہے، کہ سوئی آپ پانی میں ڈالتے ہیں ڈوبتی ہے، سمندر کو کیسے سمندر جو ہے اس پہاڑ جیسے جہاز کو اپنے سینے پہ اٹھائے رکھتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ ہماری قدرت ہے۔ اور پہلے زمانے میں بھی، اب بھی ہم نے دیکھا ہے جب باہر ٹریولنگ ہوتی ہے تو بادبانی کشتیاں اب بھی ہیں، جب تک وہ گوروں کو ہم نے دیکھا ہے جب ایک ملک سے دوسرے ملک ٹریولنگ کے لیے جاتے ہیں نا، سیاح جو ان کے ہوتے ہیں، ٹورسٹ ان کے جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈیزل بچانے کے لیے انہوں نے پردے لگائے ہوئے ہیں کشتیوں میں، جیسے پرانے زمانے میں ہوتا، تو جب تک ہواؤں سے چلائیں گے ہوا چلائے گی ان کو، تو ہوا بڑے مزے سے چلاتی ہے کشتیوں کو، وہ پردے دائیں بائیں کرتے رہتے ہیں، اس سے اس کی ڈائریکشن چینج ہوتی رہتی ہے۔ تو پہلے زمانے میں تو یہی ہوتا، 100-150 سال پہلے تک اس طرح بہت زیادہ لوگ سفر کیا کرتے تھے کشتیوں پہ بیٹھ کے، حاجی بہت جایا کرتے تھے، ہماری پرانی کتابوں میں ملتا ہے کہ بادبانی کشتیوں میں بیٹھ کے حج پہ جایا کرتے تھے، تو اس میں بہت ہی سستے میں آپ کا سفر ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ ہوا کی طاقت آپ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو ہواؤں کے ذریعے سمندری جہازوں پہ سفر کر رہے ہو، ڈیزل کا خرچہ، بجلی کا خرچہ بچا رہے ہو، انرجی تمہیں قدرت نے دی ہوئی ہے، یہ بھی تو ہوائیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ چونکہ عرب میں تو یہ بہت زیادہ تھا اس وقت نا، یہ سمندری جہاز اور کشتیاں، یہ بادبانی کشتیاں ہوتی، وہ لوگ پردوں کو سیٹ کرتے تھے خاص اینگل سے کہ وہ ہوا آ کے ان اینگلوں پہ ٹکراتی تھی اور کشتی کو دھکیلتی تھی آگے، تو وہ اس اینگل سے جہاں ان کو موڑنا ہوتا اسی حساب سے وہ پردوں کو سیٹ کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم جو سمندروں میں جا رہے ہو نا، بیچ سمندر میں اللہ ہوا کو روک دے تو تمہارا بنے گا کیا؟ ان یشاء یسکن الريح، اللہ اگر چاہے ہوا کو روک دے، فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، تو سارا دن یہ کشتیاں سمندر کی پشت پہ کھڑی رہیں، کیسی ٹینشن میں آؤ گے، تمہیں جان کے لالے پڑ جائیں گے، ہوائیں اللہ کے اختیار میں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس بات میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ صبر کرنے والے اور بہت زیادہ شکر کرنے والے۔ عجیب بات ہے، سورہ لقمان میں بھی اللہ نے جہاں کشتیوں کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ چاہے تو طوفان سے تمہیں ہلاک کر دے سمندر میں، وہاں بھی اللہ نے یہی کہا تھا کہ اس میں صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو کشتیوں کا صبر شکر سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں یہاں صابر شاکر کا مطلب ہے مومن۔ مومن جو کامل ہوتا ہے نا، اس میں دو ہی تو بہترین خصوصیات ہیں کہ غموں پہ صبر کرتا ہے اور خوشیوں پہ شکر کرتا ہے۔ اور کافر کی ایک صفت کو اللہ نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ جب ٹینشن میں آتا ہے تو صبر نہیں کرتا، جزا فضا، خودکشی کے خیالات، اور فوراً ڈپریشن میں جانے لگتا ہے، اور یعنی بالکل ہی مایوس ہونے لگتا ہے، اور جب نعمتیں ملتی ہیں تو اترانے لگتا ہے، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا۔ تو یہ جو سمندر میں جب ہم سفر کرتے ہیں نا، خاص طور پہ پرانے زمانے کا سفر تو بڑا خطرناک ہوتا تھا، تو اس میں یہ جو لوگ ہیں نا، انسانیت اس کنڈیشن سے گزرتی تھی، جب تک وہ کشتی میں ہوتے تھے سمندر کی لہریں ہلتی تھی، ڈوبنے کا خطرہ ہوتا تھا، یہ خطرہ ہوتا تھا کہ ہوائیں رک نہ جائیں، تو ایسے موقع پہ بہت واضح پتہ چلتا تھا کہ کون صبر کرنے والا ہے اس کنڈیشن میں، کون ایسا ہے جس کو ایک دم ڈپریشن میں نہیں جا رہا اور وہ اللہ سے امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی اس طوفان سے نکال بھی اللہ سکتا ہے، غرق بھی اللہ کر سکتا ہے، وہ اللہ سے لو لگاتا ہے۔ اور اس کنڈیشن سے جب کشتی میں نکلتے ہیں تو کون ہے جو شکر کرتا ہے اور کون ہے جو ناشکر ہے۔ تو سمندر میں جانے کے بعد اس کا بڑی اچھی طریقے سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ آج تو بڑے محفوظ جہاز ہیں، لیکن پہلے یہ کیفیت بہت ہوتی تھی کہ جب آپ مصیبت میں آتے ہیں نا، تو مصیبت سے نکل گئے، کون ہے جو اللہ کی طرف نسبت کرے گا؟ اس اللہ نے ہمیں نکالا ہے۔ اور مصیبت میں پڑ گئے تو کون ہے جو مایوس نہیں ہوگا بلکہ صبر کرے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سفر ہے نا، جب آدمی ٹینشن میں آتا ہے تو یہ انسان کو جانچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو جب تک آپ کی طبیعت میں کامل درجے کا صبر اور کامل درجے کا شکر نہیں ہوگا، آپ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ جن کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا، وہ مصیبت میں صبر کرتے ہیں، اور جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو شکر کرتے ہیں۔ اور جو اندھے بہرے گونگے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو وہ مصیبت میں صبر نہیں کرتے، ان کو خودکشی کے خیالات آتے ہیں، اور وہ سوچتے نہیں ہیں، ان میں سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر سوچنے کی صلاحیت ہوتی تو وہ یہ سوچتے کہ بھائی یہ اللہ ہے نا، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ بچانا چاہے میں بچا سکتا ہے۔ اور جب وہ مصیبت سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی اللہ نے بچایا۔ تو یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جس میں ہوگی وہ صابر بھی ہوگا، شاکر بھی ہوگا۔ تو کشتیوں میں بیٹھ کے، طوفانی کشتیاں جب طوفان آ رہے ہوں، اس میں صاف پتہ چل جاتا ہے کہ کون سوچنے سمجھنے کی صلاحیت والا ہے اور کون سوچنے سمجھنے کی صلاحیت والا نہیں ہے۔
تو جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت والا ہوتا ہے وہی اللہ کی نشانیوں میں غور کرتا ہے، اور سوچنے سمجھنے کی جس میں صلاحیت ہوگی اس میں ظاہری علامت یہ ہوگی کہ وہ صبار بھی ہوگا، شکور بھی ہوگا۔ یہ مطلب ہے اس قرآن کی اس آیت کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں، یہ جو سمندری جہاز سفر کر رہے ہیں اور اللہ کی قدرت تمہیں نظر آ رہی ہے، تو جن میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے نا، ان کو اس میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں نظر آئیں گی، اللہ کے احسانات کی بھی، اللہ کی قدرت کی۔ پھر اللہ بتاتے ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی کس میں ہے، ان کی علامت کیا ہے؟ ان کی علامت یہ ہے کہ ان میں صبر بھی ہوگا، ان میں شکر بھی ہوگا۔ تو جو بالکل بند ذہن کے لوگ ہیں، سوچنا چاہتے ہی نہیں ہے، وہ نہ شاکر ہوں گے نہ وہ صابر ہوں گے۔ تو وہاں سورہ لقمان میں بھی یہی مضمون تھا۔ فرمایا او یوبقہن بما کسبوا، اللہ چاہے تو ان کشتیوں کو ہلاک بھی کر سکتا ہے، تمہیں وہاں تڑپا بھی سکتا ہے، روک لے اور تم کھڑے رہو، اب تم پریشان ہو جاؤ کہ پتہ نہیں ہم کب منزل تک پہنچیں گے۔ آپ دیکھیں سفر میں بسیں خراب ہو جاتی ہیں اور پتہ ہی نہ ہو کہ کب ٹھیک ہوگی، کیا ٹینشن ہوتی ہے، اور سمندر کی پشت پہ جا کے آپ کا جہاز جو ہے رک جائے اور جھولنے لگے اور پتہ ہی نہ ہو کہ اب یہاں سے نکلیں گے کب۔ اللہ کہتے ہیں یہ ٹینشن بھی میں تمہیں دے سکتا ہوں، ایک اور ٹینشن دے سکتا ہوں، وہ یہ کہ تمہیں الٹا غرق کر دوں وہاں پہ، اور یہ بھی کر سکتا ہوں وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، کہ بہت سو کو میں معاف بھی کر سکتا ہوں کہ ان کو نجات دے دو، یعنی بچا لو ان کو اس عذاب سے۔ عن کثیر میں یہ انسان بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ بہت سے لوگوں سے چشم پوچھی سے کام لو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے بہت سے گناہوں کو معاف کر دو اور سزا نہ دو۔ لیکن میرا خیال ہے زیادہ جو ترجمہ مفسرین نے جس کو ترجیح دی ہے نا وہ عن کثیر، میں نے شاید ترجمے میں عن کثیر سے مراد کثیر گناہ کیے ہیں، لیکن یہاں زیادہ بہتر ترجمہ بنتا ہے عن کثیر بہت سے لوگوں کو چاہو تو میں درگزر بھی کر سکتا ہوں۔ تو یہ زیادہ بہتر ترجمہ ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو میں چاہوں تو معاف بھی کر دوں، یعنی بہت سو کو ہلاک کر دوں، بہت سو کو سمندر کی پشت پہ ہی رہنے دوں کہ ہل کے دکھاؤ اب یہاں سے، اور بہت سو کو میں اپنی قدرت سے معاف بھی کر سکتا ہوں۔ یعنی پورا میرا کنٹرول ہے تمہارے اوپر، جس کو چاہوں معاف کروں، جس کو چاہوں ڈبو دوں، جس کو چاہوں سمندر میں ہی رہنے دوں اور تڑپتا رہے وہ، اور جس کو چاہوں منزل پہ پار لگا دوں۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، لیکن ان سارے تصرفات کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو ہماری آیتوں میں جھگڑا کر رہے ہیں نا کہ اللہ نے کوئی کلام نازل نہیں کیا، ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، کوئی اللہ نہیں ہے، تو ان کو پتہ چل جائے گا مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، کہ ہمارے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یعنی اگر میں یہ سب کچھ سمندروں میں لے جا کے تمہارے ساتھ کرنا شروع کر دوں نا، کہ پشت پہ قائم رکھوں، تمہیں ہلاک کر دوں، تو پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے طاقتور ہو، تم اللہ کے عذاب سے بھاگ نہیں سکتے ہو۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں ابھی میں نے ان آزمائشوں میں ڈالا نہیں ہے تمہیں سمندر میں لے جا کے، خشکی پہ ہی ہو اور آسائشوں میں ہو، ابھی مجھے مان لو اور میری طاقت اور قدرت کا اعتراف کر لو۔